بہت بڑا اسکول بھی چلا رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے سر؟ عرفان بھائی میں کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی بہانے اپنے ان پروگرامز میں بلا لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک پروگرام ان کا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہاں اندر میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں. سر یہ سر پہلے بھی آئے تھے پروگرام میں اور یہ آپ سب کو بتاتا ہوں یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوئی خالی آدمی نہیں جاتا, کچھ لے کے جاتا ہے, کچھ سوچ لے کے جاتا ہے. سر وہ کیا سوچ ہے وہ بڑی بڑی بات کر رہی ہے. اس میں نے عرفان صاحب سے یہ کہا تھا کہ جی شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنا برداشت کر سکوں. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شاید میرا کام ہے ایز اے ایجوکیشنسٹ, وہ آپ نے اپنے قدر میں لے لیا. یہاں پہ میں اجمل بھائی کو, ممزد کو, قمر بھائی کو, ان سارے لوگوں کو جو اسکول چلا رہے ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے, یہ ان سارے لوگوں نے ہم سب کا جو کام تھا, ذمہ داری تھی, وہ انہوں نے اپنے قدر میں لے لی. کام تو ساری دنیا کا ہے لیکن ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے ان بچوں کو بھی تعلیم کی تربیت دینا میرا کام ہے. اگر یہ اسکول نہ ہوتا تو یہ بچے میرے پاس ہونے چاہیے تھے. ایک بات میں ان کے پیرنٹس کو, ان کے والدین کو یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا. میں زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ جس وقت میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں بات شاید اپنی کمپلیٹ کر نہیں سکتا ہوں. اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر کہ میں اس کو ایکسپریس کر سکے اپنی فیلنگس کو. لیکن والدین میں اتنی چھوٹی ضرور دوں گا, وہ میری طرف سے نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے. میں صرف اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کہتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بڑھے. آپ کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے اگر نہیں پڑھ سکتے, اگر نہیں لکھ سکتے, اگر نہیں کھیل سکتے, اگر نہیں چل سکتے, اگر نہیں دیکھ سکتے, کوئی بھی اللہ نے ان کے اندر ایک کمی رکھ دی ہے, تو ایک اتنی بڑی نعمت آپ کو اس کے بدلے میں مل رہی ہے. آپ مجھ سے اور باقی جتنے بھی جن کے بچے نارمل ہیں یا وہ خود نارمل زندگی گزار رہے ہیں, آپ ان سے اتنے زیادہ لکی ہو, آپ ان سے اتنے زیادہ خوش قسمت ہو کہ آپ کو آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ یہاں پہ دنیا میں اللہ نے دے کے بھیج دیا. آپ لوگ ایک زندگی اللہ پاک جس وقت پیدا کر رہا تھا انسان کو, تو اس وقت ساری دنیا جس وقت پیدا کی تو اس کا ایک مدعا دنیا میں جانے کے لیے تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت دوں. یہ زندگی کا مقصد تھا. یہ بالکل بھی مقصد نہیں تھا کہ انگلش میں اسکول میں جا کے آپ نے انگلش پڑھنی ہے, آپ نے فارسی پڑھنی ہے, یا آپ نے کوئی اور لینگویج کسی بھی ملک کی پڑھ کے تو آپ نے ترقی کر کے بڑا افسر بننا ہے تو پھر آپ کو جنت ملے گی. ایسا بالکل نہیں. یہ میں نے بنا دیا, یہ شاید معاشرے نے بنا دیا, یہ بچہ لکھ نہیں سکتا, لیکن جو اللہ کی طرف سے ٹارگٹ اور ایم تھا یہ آلریڈی اچیو کر کے بیٹھے ہوئے. آپ اس کے والد اور والدین ہونے کے ناطے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں, آپ کو وہ ساتھ گھسیٹ کے لے کے جائے گا جنت میں, مجھے یقین ہے. آپ وہ خوش قسمت دو گے. اس بارے میں آپ کا دل ذرا جو دکھتا ہے تو کیا خیال ہے کہ اللہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا, اور اس کے بدلے میں جو اسکول چلانے والے جتنے میرے بہن بھائی ہیں, میں صاحب کے اسکول میں بھی جایا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, عرفان صاحب کے اسکول میں بھی جاتا ہوں, دیکھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی اتنے زیادہ جنتی لوگوں کے درمیان میں صبح سے شام گزارتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بورڈ کے ایگزام بہت ضروری ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بورڈ کے ایگزام میں. وہ نہیں پڑھ سکتا, وہ نہیں چل سکتا, وہ نہیں دیکھ سکتا. میرا یہ خیال ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ اس کا جو زندگی کا ٹارگٹ وہ آلریڈی وہ اچیو کر چکا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ سارے جو والدین ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے مستحق ہوں گے جو اللہ نے اس کے لیے بنا کے رکھی ہے. عرفان صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیں موقع دیتے ہیں.